صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات 2 دن سے ایک حدیث چل رہی ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب بھی ہے کہ وہ چرچرائے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آسمانوں میں 4 انگل کے برابر کوئی بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، ہے نا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم وہ جان لو تو تم ہنسا کم کرو گے اور رویا زیادہ کرو گے۔ یہاں تک میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے آگے کیا فرماتے ہیں سرکار؟ دیکھیے آگے فرماتے ہیں سرکار جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو ہنسنا بھول جاؤ گے، یاد خدا میں رونا شروع کر دو گے، اور وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، اپنے بستروں پہ اپنی عورتوں کے ساتھ لذت بھول جاؤ گے۔ جو اپنی عورتوں سے سکون حاصل کرتے ہو، لذتیں حاصل کرتے ہو بستر پر، وہ لذت بھی تم بھول جاؤ گے، لذت حاصل نہ کر سکو گے۔ اب آپ اس جملے سے اندازہ لگائیں، سرکار فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تم دنیا داری بالکل چھوڑ دو گے، کم ہنسو گے، زیادہ رو گے، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ اور کیا کرو گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ، بلکہ تم اپنے گھر بار چھوڑ کے جنگل کی طرف نکل جاؤ گے۔ اتنا خوف خدا طاری ہو جائے گا۔ اب اس جملے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طاقت اور برداشت پر غور کریں کہ سرکار ہم سے اور اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کیا جو مجھے پتا ہے تو تم ہنسنا بند کرو گے، رونا چالو کر دو گے، عورتوں سے لذت حاصل کرنا بھول جاؤ گے، اور جنگلوں بیابانوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ تو ہمارا تمہارا حال ہوگا۔ لیکن سرکار دو عالم کے دل کا عالم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم دین اور دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جو بیویوں کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کر رہے ہیں، جو آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ہے اس کو بھی نبھا رہے ہیں، جو اللہ کے احکام و پیغامات لوگوں تک پہنچانا ہے ان کو بھی بحسن خوبی پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی۔ تو سرکار فرماتے ہیں تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے، تجأرون الی اللہ، ہے نا، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے۔ تو یہ کس کے سامنے حدیث بیان ہو رہی تھی؟ حضرت ابو ذر کے۔ اب حضرت ابو ذر کی دردناک تمنا سنیے۔ حضرت ابو ذر یہ حدیث سننے کے بعد ان کی زبان سے جملہ نکلا یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، اے کاش میں کوئی جنگل کا پیڑ ہوتا جسے کاٹ کے ڈال دیا جاتا۔ میں انسان ہوں تو مجھ سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، میں احکام شرع کا مکلف ہوں، نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، کاش کہ میں جنگل کا کوئی پیڑ ہوتا تو میرے ذمے
شریعت کے احکام نہ ہوتے مجھ سے گناہ نہ ہوتے۔ یہ حضرت ابو ذر کی تمنا اور دوسرے صحابہ نے بھی اس طرح کی بہت ساری تمنائیں کی ہیں۔ بعض صحابہ اس طرح کی حدیث سن کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کاش کہ میں جانور ہوتا جسے ذبح کر کے کھا لیا جاتا۔ بعض فرماتے کاش کہ میں چڑیا ہوتا کہ جہاں چاہتا بیٹھتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے ذمے تو شریعت کے احکام انسان تو شریعت کے احکام کے مکلف ہیں۔ اگر میں پیڑ ہوتا، پودا ہوتا، چڑیا ہوتا، جانور ہوتا تو شریعت کے احکام میرے اوپر نہیں ہوتے ہیں اور مجھ سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، ہے نا۔ یہ اس کا مطلب حدیث کا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے انسان ہونے پہ افسوس ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے انسان بنا دیا تو انہیں برا لگ رہا ہے، یہ مطلب نہیں۔ قرآن شریف کے اندر ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت کا تاج عطا کیا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے نا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، اپنی آرزو انہوں نے ظاہر کی ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خوف خدا میں ان کی زبان سے یہ جملے نکلے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں سرکار نے دنیا میں فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو، ان کے بارے میں دنیا میں ہی سرکار نے کہہ دیا تھا تم جنتی ہو، جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا ہو کہ تم جنتی ہو تو وہ یقیناً جنتی ہیں کہ نہیں؟ لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا تھا یہ اندازہ آپ لگائیں، ہمیں لگانا چاہیے کہ انہیں جنت کی خوشخبری مل گئی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے کہ ایسی ایسی آرزویں کرتے، کاش کہ میں جانور ہوتا ذبح کر کے کھا لیا جاتا، کاش کہ میں پیڑ ہوتا جسے کاٹ کے ڈال دیا جاتا۔ تو جب وہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، انہیں دنیا میں جنتی ہونے کا مژدہ بھی مل گیا، پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اور ہمارا تمہارا تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگا، پھر بھی ہم جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے نا۔ حضرت عثمان غنی، یہ جو دیکھیے صحابی رسول نے آرزو ظاہر کی کاش کہ میں کوئی پیڑ ہوتا تو کاٹ دیا جاتا۔ کسی نے کہا کاش کہ میں چڑیا ہوتا جو جہاں چاہتا بیٹھتا رہتا، کاش کہ میں جانور ہوتا جو ذبح کر کے کھا لیا جاتا ہے، مجھ سے گناہ نہ ہوتے، یہ مطلب ہے۔ یہ خوف خدا میں نکلنے والے جملے ہیں، ہے نا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے انسان ہونے پہ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ ہم انسان کیوں بن گئے، ہمیں جانور کیوں نہیں بنایا گیا، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں۔ جب ان کے دل و دماغ پہ اللہ کا خوف طاری ہوا تب یہ جملے ان کی زبان سے نکلے۔ اور عاشق رسول نے کیا کیا تمنائیں ظاہر کی۔ ایک عاشق رسول نے کہا خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، اعزاز خودی بخش کے ذیشان نہ بناتا، جس خاک نے بوسے لیے نعلین نبی کے وہ خاک بناتا، مجھے انسان نہ بناتا۔ تمنائیں ہیں اپنی اپنی جی۔ تو خوف خدا کا یہ عالم تھا صحابہ اکرام میں، کیسی ایسی آرزویں کرنے لگے۔ آپ کو ایک حدیث میں نے سنائی ہے پہلے بھی، اور میں نے اکثر میں تقریروں میں بھی جہاں میلاد ہوتی ہے تو وہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں حدیث ہے، ان عثمان انہ کان اذا وقف على قبر فبكى حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرة فمن نجا منه فما بعده ايسر منه ومن لم ينج منه فما بعده اشد منه وقال ولهذا ابكي ان كنت في الجنة كنت مع الناس
وَإِن كُنْتُ فِي النَّارِ كُنْتُ مَعَ النَّاسِ وَإِن كُنْتُ فِي الْقَبْرِ كُنْتُ وَحِيدًا. یہ ایک پوری حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے یہ سنیں کہ 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا مژدہ سنایا ہے. انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ دیا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ایک پوری حدیث ہے بخاری شریف میں، 10 صحابہ کے نام ہیں. انہی میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا عثمان تم جنت میں جاؤ گے. ٹھیک ہے، سرکار کی زبان سے نکلا جنت میں جاؤ گے تو انہیں یقین ہے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن ان کا خوف خدا دیکھیے، روایت میں ہے کہ جب آپ کسی قبر کو دیکھتے نا تو قبر کو دیکھ کے اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی. اتنا روتے. کسی نے ان سے پوچھا اے عثمان غنی تم جنت کا بھی ذکر کرتے ہو، تمہارے سامنے دوزخ کا، عذاب دوزخ کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو آپ اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے جواب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے سامنے دوزخ کا ذکر ہوتا ہے لیکن میں اتنا نہیں روتا جتنا قبر کو دیکھ کے روتا ہوں. تو کہا قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہو؟ تو کہا قبر کو دیکھ کے اتنا اس لیے روتا ہوں نا، میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے نا. فمن نجا من فما بعدہ ایسر من. جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو گیا نا وہ بعد کے سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو اسی میں فیل ہو گیا وہ بعد کے سارے امتحانوں میں ناکام ہوتا چلا جائے گا. اور پھر جواب فرمایا اور اس لیے روتا ہوں کہ اگر میں قیامت کے میدان میں جب پہنچوں گا تب بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہوں گا. میدان قیامت پہ تو ہنگامہ ہوگا کہ نہیں؟ کہتے اور پھر میدان قیامت کے بعد اگر میں جنت میں چلا گیا تب بھی وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، اور اگر میں دوزخ میں چلا گیا تب بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. وَإِن كُنْتُ فِي الْقَبْرِ كُنْتُ وَحِيدًا. اور قبر کو دیکھ کے اس لیے روتا ہوں کہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو وہاں بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، وہاں تو میں اکیلا ہی ہے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا ہے. تو وہ صحابہ جنہیں مصطفیٰ جان رحمت نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتے ہیں. ہم اور آپ کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے نا. ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. جمعہ ہوتا ہے آتا ہے تو تینوں منزلیں بھر جاتی ہیں ہے نا. اور جمعے کے دن تھوڑا سا جوش و خروش رہتا ہے لوگوں کو کہ وہ عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں زیادہ آتے ہیں. پھر جیسے جیسے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل میں جا کے 1-1.5 صف ہو جاتی ہے. پھر جیسے جمعرات آتی ہے تو پھر تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو جوش جمعے کے دن ہے نا وہی جوش 5 وقت کی نماز میں رہنا چاہیے، تب برکتیں نصیب ہوں گی. کل میں نے ایک جگہ پڑھا، وہ حدیث تو میں نے بیان کی ہے کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا فبال فی اذنہ الشیطان، تو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے. کسی نے کل ہی میں نے بات پڑھی، کسی نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا کہ حضور سرکار کی یہ حدیث ہے کہ جو فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، حضور اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. آپ اندازہ تو کریں ہم کون سی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم میری فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی کہنے لگے تو کہتے ہیں یار 1-2 دن کی تو چھٹی ہے، ہم ہلکا سمجھنے لگے ہیں ان چیزوں کو.
ہمارے دل دہل جانا چاہیے. نہ ہماری زندگی کا پتہ، نہ آپ کی زندگی کا پتہ، نہ کسی دنیا کے آدمی کی زندگی کا پتہ. ہمیں سوچنا چاہیے دین کے بارے میں، اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے. آپ پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کہ حضرت ہماری آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ کھلے گی کیسے نہیں؟ آپ اپنا روٹین بنائیے کام پہ جانے کا. روٹین ہے کہ نہیں؟ اگر مالک نے کہہ دیا 8 بجے مجھے رائٹ یہاں چاہیے تو ہم 7 بجے سے تیاری کرنے لگتے ہیں، 5 منٹ پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں. دنیا کے مالک کا اتنا ڈر ہے اور وہ مالک جو کھانے کے لیے دیتا ہے، پینے کے لیے دیتا ہے، اس کی عبادت کے لیے ہم بالکل ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں. کیا اس مالک کی بارگاہ میں 5 منٹ پہلے حاضر نہیں ہو سکتے؟ بے شک ہے نا. یہ باتیں سوچنے کی ہیں. ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہی ہے، ظہر کی نماز. آپ کام پہ ہیں، کہیں اور ہیں، تو جہاں آپ کو وقت ملے وہاں پڑھ لیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ یہیں آئیں گے. آپ 5 کلومیٹر دور ہیں، 50 کلومیٹر دور ہیں، وہاں مسجد تلاش کریں، اور اگر مسجد نہ ملے تو ویسے ہی کسی جگہ پہ پاک صاف جگہ پہ آپ نماز پڑھ لیں. سفر کے مسائل بھی سیکھیں کہ سفر میں جب آدمی 92 کلومیٹر کے سفر پر چلا جاتا ہے تو پھر فرض نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 رکعت اس کے ذمے میں ہو جاتی ہے. یہ مسائل بھی انشاءاللہ کسی دن میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، ہے نا. پھر وہاں پوری نہیں پڑھنا ہے ہمیں. اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اور اگر اپنی پڑھیں گے تو 4 رکعت والی آدھی پڑھیں گے. ہاں، یہ مسائل بھی سیکھیں. نمازوں کی پابندی کریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کم سے کم حضرت 2 رکعت والی وہ پوری پڑھیں گے، 3 رکعت والی بھی پوری پڑھیں گے مغرب کی نماز. ٹھیک ہے. ہاں، تو بس یہی گزارش ہے، نیک بنے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہے نا. اللہ خود فرماتا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نجات کے راستے نکالتا ہے نا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں تک اس کا دماغ بھی نہیں پہنچتا ہے، وہم بھی نہیں پہنچتا ہے. ابھی ہم تم یہاں بیٹھے ہے نا، آپ کی ابھی پلاننگ بھی نہیں ہوگی کہ کل مجھے کہیں جانا ہے، لیکن جہاں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا آٹومیٹکلی آپ وہاں پہنچ جائیں گے. کل دوپہر کا کھانا آپ مراد آباد میں کھا رہے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ ہی جانتا ہے اپنی قدرت کے راز. اللہ کا جو سسٹم ہے وہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے. ہم بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اس کی عبادت جو ہے کریں، اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ساری مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی، کیونکہ ساری مصیبتیں دور کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. جب اللہ راضی ہو گیا ہے نا تو وہ جو ہے وہ اس دن حدیث میں بیان کی تھی نا، اللہ فرماتا ہے میرے بندو میری عبادت، میری بات مانو، میری فرما برداری کرو تو موسم کو بھی اتنا سہانا بنا دوں گا کہ بارشیں بھی رات کو ہوا کریں گی، دن میں کھل جایا کرے گا، دھوپ ہوا کرے گی. رات کو سکون سے سویا کرو گے، دن میں روزی کمایا کرو گے. اس کے بن کے تو دیکھو حدیث پاک ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ. پروردگار عالم تیری دی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما، نحوستوں کو دور فرما، ہمیں 5 وقتہ با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا